برمنگھم کے مقامی ہال میں آغوش برطانیہ کے زیر اہتمام فلسطین انٹرنیشنل میڈیکل ایڈ کے تعاون سے موبائل فیلڈ کلینک اور ایمرجنسی ادویات کی کٹس کی ادائیگی کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے فلسطینی ڈاکٹرز سمیت مخیر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کر کے دل کھول کر عطیات دیے۔ فلسطینی لیڈی ٹیچر نے غزہ کے بچوں کی صورتحال بیان کر کے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلسطین انٹرنیشنل میڈیکل ایڈ کے ذریعے آغوش برطانیہ اور الخدمت پاکستان کی مشترکہ کاوشوں سے موبائل فیلڈ کلینک اور ایمرجنسی ادویات کی کٹس کی ادائیگی کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد ہوا، جس میں فلسطینی ڈاکٹرز سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مخیر خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے دل کھول کر عطیات دیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس دوران چیئرمین آغوش UK ڈاکٹر عدیل ریاض نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چیریٹی ڈنر کا اختتام ہفتہ 3 دنوں میں 3 شاندار ڈنر کیے گئے۔ جمعہ کو لندن سے شروع ہوا، اس کے بعد ہفتہ کو مانچسٹر اور آج برمنگھم نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس تقریب میں خواتین و حضرات، بچوں سمیت سفید فام کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے زندہ دلی کا ثبوت دیا، جس پر ہم ایک ایک فرد کے مشکور ہیں۔ تقریب میں موجود افراد نے دل کھول کر عطیات پیش کیے۔ تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ رقم جمع ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر صرف 3 دنوں میں 5,25,000 پاؤنڈ سے زیادہ رقم جمع ہوئی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اس سے انشاءاللہ 8 ایمبولینس، 4 موبائل فیلڈ کلینک اور سینکڑوں ایمرجنسی ادویات کی کٹس کی ادائیگی ہوگی۔ ہمیں ملنے والے رسپانس سے بہت حوصلہ ہوا ہے۔ ہم فلسطینی ڈاکٹرز اور ان کے اہل خانہ کے بھی مشکور ہیں، جنہوں نے ان تینوں تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عدیل ریاض، راجہ فہیم کیانی، عابد حسین، فلسطینی ڈاکٹرز اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے ہزاروں ٹن وزنی بم گرائے گئے، ہزاروں افراد شہید اور ہزاروں زخم سے چور کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیں ان کی امداد میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ غزہ میں ایمرجنسی میڈیکل ایڈ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کے لیے فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے۔ اس ایمرجنسی میڈیکل ایڈ میں 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے 8 ایمبولینسز کے لیے فنڈ ریز کیے ہیں۔ ادھر 38 ایمبولینسز ڈسٹرائے ہو چکی ہیں اس تک، تو 8 ایمبولینسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی ٹراما کٹس، ایمرجنسی میڈیسن کٹس، تاکہ لوگوں کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے انجیکشنز ہوں۔ اور تیسرا، ہم ادھر فیلڈ میڈیکل یونٹس کر رہے ہیں، جس میں پرائمری کیئر جو ابھی عارضی طور پہ ریفیوجی کیمپس بن گئے ہیں، ان میں ہم کلینکس کریں گے۔ تو ان 3 چیزوں کے لیے ہم نے یہ کمپین شروع کی ہے پورے ملک میں۔ آج ہم لوگ یہاں غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک چیریٹی ایونٹ ہے آغوش UK الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے، بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ہم وہاں جو ایمرجنسی میڈیکل ایڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ 35,000 سے زیادہ زخمی لوگ ہیں، ان کو ہیلپ چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہاسپٹل میں انٹینسو کیئر یونٹ جو ہیں، اس کے حوالے سے لوگوں ان کو ہیلپ چاہیے۔ ٹراما کٹس وہاں پہ چاہیے بڑی تعداد کے اندر۔ تو جو بھی احتیاط آج یہاں جمع ہوں گے، وہ وہاں ہم ایجپشن ریڈ کراس کے ذریعے اور پیما پیلسٹائن کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے، ان کے ذریعے ہم یہ امانت غزہ کے مسلمانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ 2.2 ملین لوگ انڈر سیج ہیں، ان کو خوراک کی، پانی کی، ادویات کی ضرورت ہے، اور بمبارڈمنٹ کی وجہ سے پورا غزہ اس وقت تباہی کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ ان حالات کے اندر امت مسلمہ کو، انسانیت سے محبت رکھنے لوگوں کو دل کھول کر غزہ کے لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ اور آج برمنگھم کے لوگوں نے دل کھول کر غزہ کے حوالے سے ایمرجنسی میڈیکل ایڈ کے حوالے سے جو اپیل ہے اس میں بھرپور کنٹریبیوٹ کیا۔ میں تمام کمیونٹی کا مشکور ہوں۔ This is why there should be a call for immediate and permanent ceasefire, and this is why I think for brother and sister you need to exert all the pressure, communicate with your MPs, because this is the priority. I know you've been making dua, and the people in Gaza appreciate this, but now I think it is the time as well to help them by starting, maybe some donation, charity work. To give them, time to rebuild Gaza and rebuild their life. پروگرام کے دوران فلسطین لیڈی ٹیچر نے اسکول کی حالت بیان کی تو ہال میں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی۔ راجہ توقیر حسین، CNN نیوز، برمنگھم۔